میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگ نیند کے ذریعے سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن جن کا تعلق اپنے پروردگار سے بہت اسٹرانگ ہو جائے، بہت مضبوط ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ اس طریقے سے روشن ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی کا قرار اور سکون اللہ کے ذکر ہی کو سمجھے، اور یہی اللہ کا ذکر اس کے قلب کی تسکین کا سامان ہو، تو پھر ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ان کو رات کو صحیح معنوں میں نیند نہیں آتی۔ جب ساری دنیا محو استراحت ہوتی ہے تو یہ اٹھ کر اپنے رب کی یاد کے اندر مصروف ہو جایا کرتے ہیں۔ سکون نیند کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اور سکون اللہ کا ذکر کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ پتہ چلا رات سکون کے لیے، گناہ کے لیے نہیں ہے۔ دنیا نے یہ مزاج بنا لیا کہ گناہوں کے جتنے بھی اڈے کھولے جائیں وہ رات کے وقت کھولے جاتے ہیں، چاہے وہ شراب، جوا، زنا، یہ ساری چیزوں کے اڈے، کیسینو، ساری چیزیں رات کو کھولی جاتی ہیں تاکہ انسان رات کو گناہ میں گزار دے۔ یہ شیطان کا پلان ہے کہ جس رات میں انسان کی قسمت سنور جایا کرتی ہے، گناہ کے ذریعے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کیسے گزارنی چاہیے؟ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں۔ دن ہوتا ہے مصروفیت کا، آدمی صبح اٹھتا ہے، جاب پر جانا ہے، بچوں کا خیال کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اور بہت سارے گھر کے کام میں جو انسان دن میں نپٹتا ہے۔ تو دن میں اس کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ وہ جس طرح سے چاہتا ہے اللہ کا ذکر کر سکے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو، سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ رات آتے ہی اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے، لیکن رات کے ذکر کی کیفیت بڑی عجیب ہوا کرتی۔ کبھی کبھی رات میں قیام اتنا طویل کر دیتے حتی تورمت قدماہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ عام مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض ہے، اور تہجد کا وقت ہوتا ہے تھوڑی سی نیند کر کے اٹھنے کا، عشاء کے بعد تھوڑا سا سو جانا، چاہے ایک جھپکی ہی کیوں نہ لگ جائے، لگ گئی فوراً تہجد کا وقت ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کا قیام اور رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ میں ابھی میرے استاد گرامی کی ایک مختصر سی چھوٹی سی کلپ میں سن رہا تھا جس میں ٹائٹل تھا تنہائی میں خدا کو یاد کرو۔
اور پھر اس کی دلیل اتنی مضبوط انہوں نے عطا فرمائی، ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں پہلے اللہ عز و جل کا ذکر کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اس تنہائی میں اپنے رب کی نشانیوں پر غور بھی کرتے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف بھی ہو جاتے، یہاں تک کہ ضرورت کی چیزوں کو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا دیا کرتی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 40 روز تک غار حرا کے اندر اللہ کی بندگی اور اللہ کی ریاضت کے اندر اور عبادت کے اندر مصروف رہتے۔ پہلے خلوت کو سنوارو پھر جلوت۔ میرا ایک بہت عنقریب ایک ٹاپک آنے والا ہے انشاءاللہ، جس پر میں اللہ نے زندگی دی تو پوری تیاری کے ساتھ میں گفتگو کروں گا۔ زیادہ تر گناہ انسان اکیلے میں کرتا ہے۔ جب وہ اکیلا ہو تو نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، جب وہ اکیلا ہو پکچر بھی دیکھ لیتا ہے، جب وہ اکیلا ہو نہ جانے کتنے حرام کام کر لیتا ہے، لیکن جہاں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ ان چیزوں سے بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بسا اوقات ملک سے باہر یا شہر سے باہر اگر کوئی ملازمت کے لیے گیا ہے تو وہاں جا کر اس کو تنہائی کاٹتی ہے، اور اسے تنہائی کیسے گزاری جائے اس کا راستہ اس کو نہیں معلوم ہوتا، طریقہ معلوم نہیں ہوتا، نتیجتاً وہ تنہائی میں ہزارہ گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کر لیتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میرا موضوع ہوگا تنہائی کیسے گزاریں، تنہائی کیسے گزاریں۔ یا تنہائی پر ایک بات بتاؤں، اللہ اللہ جب کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا، توجہ چاہوں گا جملے پر، اللہ جب کسی بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے نا تو سب سے کاٹ کر اسے اکیلا کر دیتا ہے، اور جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ بھی اکیلا اور خدا بھی ایک، تعلق جڑ جاتا ہے، تعلق جڑ جاتا ہے۔ اللہ دوئی نہیں چاہتا، اللہ ایک ہے، تم بھی تنہا ہو جاؤ وہ بھی ایک ہے، پھر یار اور یار کی باتیں ہیں اور یار کی ملاقات۔ یہی وجہ ہے کہ خلوت نشیں ہوا کرتے ہمارے بزرگان دین، ان کو جلوت میں وحشت محسوس ہوتی۔ آج ہم لوگوں کے لیے بڑا مشہور ہے کہ یہ کراؤڈ پرسن ہے، یہ کراؤڈ کے بغیر جی نہیں سکتے، اور اللہ والوں کو کراؤڈ سے وحشت ہوتی تھی، انہیں تنہائی پسند ہوتی تھی، وہ تنہائی میں اپنے رب کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ایک ہے لوگوں کے سامنے رونا اور ایک ہے اکیلے میں رونا۔ اکیلے میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ پیور ہوتے ہیں، وہ پیور ہوتے ہیں، ان آنسو کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ خیر انشاءاللہ پھر کبھی اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، رات سنوارو اسے، اور خاص طور پر ماہ رمضان کی راتوں کی قدر کرو۔ ماہ رمضان کا ایک ایک پل ہمارے لیے قیمتی ہے، اور خاص طور پر ماہ رمضان کی راتیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان راتوں کو ضائع نہ کرو۔ آپ ذرا سوچو، اللہ رات میں عبادت کے ذوق کو پیدا کرنے کے لیے اگر آپ کو تھوڑی دیر نیند آ بھی گئی
تو سحری کا وقت فجر کے بعد نہیں رکھا گیا، فجر سے پہلے رکھا گیا تاکہ تم اٹھو اور اٹھ کر کے 2 رکعت تو کم از کم پڑھ لو، دعا تو کر لو، تاکہ اس وقت میں اٹھنے کی جب تمہاری عادت ماہ رمضان میں ہو گئی، انشاءاللہ یہ عادت کے بعد تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ عادت میری زندگی میں باقی رہے تاکہ میں ہمیشہ تہجد گزار بن کر کے زندگی گزارتا رہا۔ میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر بتا رہا ہوں، اس سال میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ کیا قدم؟ میرا موبائل سوائے فلائٹ میں کبھی بند، صرف فلائٹ میں بند رہتا ہے، باقی کہیں نہیں۔ فلائٹ میں بھی اگر وائی فائی چلتا ہوتا ہے تو میں اس میں بھی لگا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ کام، باقی میرا موبائل جو ہے وہ کبھی آف نہیں رہتا۔ پوری دنیا میں میرا موبائل الحمدللہ چلتا ہے، صرف ایک کنٹری میں نہیں چلتا ہے، اگر وہاں کا سم میں نہیں لوں تو ایتھوپیا میں، باقی پوری دنیا میں چلتا ہے۔ لیکن اس سال سے میں نے اپنا معمول بنا لیا، ماہ رمضان کے اندر رات کو 2 بجے کے بعد میں اپنا موبائل آف کر دیتا ہوں، سائلنٹ پر نہیں، آف بالکل کمپلیٹ، اور جو کچھ اللہ توفیق دے، اللہ کی توفیق سے تھوڑا بہت پڑھتے پھر سو ہی جاتا ہوں، آرام کر ہی لیتا ہوں، اور بالکل الحمدللہ وقت پر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر کے جو کچھ اللہ توفیق دیتا ہے توبہ و استغفار کر کے پھر سحری، پھر فجر، پھر تلاوت، جو کچھ بھی اللہ توفیق دیتا ہے۔ لیکن موبائل بند کرنے کا اس مرتبہ میں نے خود سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے مجھے اتنی راحت مل رہی الحمدللہ کہ ایسا لگتا ہے کہ کیا دنیا سے تعلق، تھوڑا سا اسے بھی توڑو اور اس سے جڑنے کی کوشش کرو۔ ہم سب کا خیال کرتے ہیں، رب کے بارے میں سوچنے کا وقت ہمارے پاس نہیں۔ آئیے اور ایک بات، 2 آیت سماعت فرما لیں، 2-4۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے رات کیسے گزارنی چاہیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اللہ اکبر، اور کچھ رات میں اس سے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ یعنی کیا پاکی بولنے سے مراد؟ سبحان اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کا ذکر کرو۔ یہ بڑی رات جو ٹھنڈی کی ہوا کرتی ہے، یا رات کا بڑا حصہ ہمارے پاس اگر ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس رات کے حصے کو اللہ کی تسبیح کے اندر گزارنا چاہیے، اور رات میں سجدے کی عادت بناؤ۔ رات کا سجدہ بڑا عظیم ہوا کرتا ہے، بڑا اہم ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسے سجدے کی لذت مل جاتی ہے، جسے سجدے کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، جس کو عبادت کے اندر لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے، ان کی کیفیت قرآن نے بیان کی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، یعنی وہ کروٹیں بستر پر نہیں لیتے، وہ کروٹیں جدا ہو جاتی ہیں خواب گاہوں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔ یعنی اس وقت وہ اپنے رب کو ڈرتے ڈرتے پکارتے ہیں اور امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔